اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب صورت نمبر 33 اور اس کی آیت نمبر پڑھ رہے ہیں 20۔ یحسبون وہ حساب لگاتے ہیں، الاحزاب احزاب حزب کی جمع ہے، لم یذهبوا کہ نہیں گئے، وَإِن یأت الاحزاب اور اگر آئیں لشکر، یودو تو وہ اس چیز کو دوست رکھتے ہیں، لو انہم کہ کاش وہ بادون فی الاعراب باہر نکلے ہوئے ہوتے بیچ اعراب میں، دیہاتوں میں، یسألون پوچھتے رہتے ہیں، ان انبائکم تمہاری باروں میں خبریں، ولو کانوا فیکم اور اگر یہ لوگ ہوتے بیچ تمہارے۔ اب یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو نان مسلم ہیں، جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں ہی نہیں، یہ وہ احزاب ہیں حزب والے جن کا ابھی پیچھے ذکر آ رہا ہے کہ ایک نے کہا کہ اے یثرب والو آج تمہارا یہاں پہ کوئی حساب کتاب نہیں، یہاں سے واپس لوٹ چلو، کہ منع کیا، اور پھر کچھ لوگوں نے آ کے کہا کہ ہم واپس چلے جائیں۔ اب وہاں پہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، وہاں پہ وہ لوگ خبریں پوچھتے رہتے ہیں کہ آئے واپس آئے، لشکر آئے کہ نہیں، لڑائی ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ ولو کانوا فیکم اگر یہ لوگ بیچ تمہارے ہوتے نا، ما قاتلوا الا قلیلا تو انہوں نے لڑنا ہی نہیں تھا مگر یہ کہ بہت ہی کم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تحقیق بے شک ہے تمہارے لیے، فی رسول اللہ بیچ اللہ کی تعلیمات کے جو اللہ نے بھیجی ہیں اس کے اندر تمہارے لیے کیا ہے، اسوۃ حسنہ نہایت اچھا طریقہ۔ کس کے لیے؟ اب یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جب میری لوگوں کے ساتھ بات چیت ہے، جب میں وہاں ان کے سامنے قرآن کی بات کر رہا ہوں تو وہ کہہ رہے ہیں آپ اسوہ رسول کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں اسوہ رسول کیا ہے کہ قرآن کی وہ یہ آیت نوٹ کرتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے مبارک میں آپ کے لیے نہایت اچھی زندگی کا بہترین نمونہ عمل ہے۔ اب وہ کہتے ہیں تو رسول کی زندگی ہمیں کہاں سے ملے گی؟ پھر وہ کہتے ہیں رسول کی زندگی ہمیں صحابہ سے ملے گی، صحابہ سے نیچے پھر وہ تبعین اور پتہ نہیں آگے آگے چلتے چلتے وہ کہتے ہیں ہمیں وہاں سے یہ ملے گی۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں سے اب یہ باہر کیوں جا رہا ہوں، ان لوگوں کو کرٹیسائز کیوں کر رہا ہوں، وہاں پہ کیوں جا رہا ہوں؟ بات ہم فرسٹ ٹائم جو قرآن پاک اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ صرف ہم نہیں پڑھ رہے، اس کو بتایا بھی جا رہا ہے کہ اب یہ کون، مجھے کتنی دفعہ میں پڑھتا ہوں مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بات ہے کیا نہیں ہے، مگر وہ بات جب سامنے آ جاتی ہے کہ اب قرآن میں جو اسوہ حسنہ لفظ آیا وہ 3 دفعہ آیا، وہ 3 دفعہ آیا۔ اب یہاں جب ہم سورہ احزاب پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لقد کان لکم تحقیق تمہارے لیے ہے، فی رسول اللہ بیچ اللہ کے بھیجے ہوئے میں، اللہ کے رسول میں، اسوۃ الحسنہ مثال نمونہ طریقہ بہت اچھا۔ کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ واسطے اس شخص کے جو اللہ کو رجوع کرتا ہے، واسطے اس شخص کے جو اللہ کو رجوع کرتا ہے، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کو اس نے رجوع میں رکھا ہوتا ہے کہ یار میں نے لاسٹ ڈے آ جائے گا، مطلب میری موت آ جائے گی یا میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو جاؤں گا۔ وذکر اللہ کثیرا وہ اللہ کے کثرت سے یاد رکھتا ہے کہ اللہ کے آگے میں نے حساب کتاب دینا۔ یہ کس شخص کے لیے ہے؟ تمہارے لیے جو اللہ کا رسول ہے اس کے لیے بہترین نمونہ عمل کس لیے ہے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر جو اب ہم نے اس چیز کو، اس کا آپریشن کرنا ہے، اس کو بالکل اللہ تعالیٰ کے رسول نے کھول کے بیان کر دی ہے کہ جو رجوع کرتا ہے اللہ کو اور یوم آخرت کو اس کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ اب لوگ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسوہ رسول کو نہیں مانتے۔ اب اسوہ رسول کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی بندے کے پاس ہی جانا پڑے گا۔ یہی جو اللہ کی کتاب ہے سورہ یونس اس کی آیت نمبر 15، اب ساتھ ساتھ جاتے رہیں گے، اس میں بتایا جا رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ جب تو پڑھتا ہے ہماری آیات واضح، قَالَ الَّذِينَ کہتے ہیں وہ لوگ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، یعنی یہ وہ شخص کا ذکر نہیں ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ قال تو نے پڑھی کیا ہے؟ اللہ کی آیات، وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی۔
قال الذین لا یرجون لقاءنا، وہ کہتے ہیں ائت بقرآن غیر ھذا او بدل، لاؤ ائت بقرآن ساتھ اس پڑھائی کے غیر ھذا یہ والی نہ ہو، او بدل ہو یا اس کو بدل دو. یعنی وہ لوگ ہیں جو یوم آخرت پر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، یوم آخرت کی ملاقات پر ان کی رجوعیت نہیں ہے، وہ لوگ کہتے ہیں. تو اسوہ حسنہ والے کون ہو گئے؟ قرآن والے، قرآن والے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اسوہ حسنہ کو جب صحیح سے تم سمجھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ رسول اللہ کا مطلب کیا ہے. اب آج آپ کو کوئی بندہ نہیں بول دے گا آپ قرآن کی بات مان رہے ہیں نا، ہم جی ہم قرآن کی بات مان رہے ہیں، آپ کو ایک بندہ آ کے تو آپ اسوہ رسول تو مانتے ہی نہیں ہیں. اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ اسوہ رسول کیا مطلب؟ ایک بات آ رہی ہے آپ سے مراد یہ، یہاں صرف آپ 7 بندے نہیں بیٹھے اور بھی لوگ سن رہے ہیں، کہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے ہاں یار میں اسوہ رسول تو نہیں مانتا. وہ بندے نے کہا اسوہ رسول تو یہ ہے کہ نبی پاک یوں کرتے تھے، نبی پاک اس طرح چلتے تھے، نبی پاک اس طرح کھاتے تھے، اس ہاتھ سے کھاتے تھے، اس ہاتھ سے پیتے تھے، اس طرح کھڑے ہوتے تھے، اس طرح بیٹھتے تھے، یہ دعا پڑھتے تھے، یہ ساری باتیں تو ماننی پڑیں گی، یہ اسوہ حسنہ آ گیا. اب آپ کو بتایا جا رہا ہے، اللہ کا رسول بتائے گا کہ اسوہ حسنہ کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ اسوہ حسنہ ان لوگوں کے لیے ہے، اللہ کا رسول اسوہ حسنہ ان لوگوں کے لیے ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. تو کون لوگ ہیں جو یرجو اللہ والیوم الآخر والے نہیں ہیں؟ وہ لوگ جن کے سامنے قرآن رکھا جاتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ائت بقرآن غیر ھذا، جو قرآن سے باہر ہے وہ اسوہ رسول، جو قرآن سے باہر ہے وہ اسوہ رسول نہیں ہے، اس لیے اس کو بتایا جا رہا ہے. اب ہم جائیں گے سورہ ممتحنہ میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو لوگ قرآن دیے گئے ہیں، الذین اوتوا الکتاب، جو لوگ کتاب دیے گئے ہیں، جن کے پاس قرآن کا علم ہے، وہ لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ تم کو یہ قرآن بار بار کہتا ہے فاتبع ملۃ ابراہیم حنیفہ، کہ پیروی کرو ابراہیم کے طریقے کی. اب یہ باہر نہیں جا رہا، میں اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھ رہا ہوں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تو ان کو یہ کہہ دے، کل کہہ دے اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، مجھ کو ہدایت بتلا دی میرے پالنے والے نے صراط مستقیم کی. دیناً کے جمع ملت ابراہیم حنیفہ، رستہ ابراہیم کا، طریقہ ابراہیم کا. دیناً کے جمع ملت ابراہیم حنیفہ، وہ کیا ہے؟ وما کان من المشرکین، وہ شراکت داری کرنے والوں میں سے نہیں تھا. ابراہیم شراکت داری کرنے والوں میں سے نہیں تھا. اب بات ہم اسوہ رسول کی طرف آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس قرآن میں آپ کو بارہا کہتا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم جہاں کھڑا تھا یعنی وہ شرک نہیں کرتا تھا، اس کے پیچھے پیچھے چلو. فاتبع ملۃ ابراہیم حنیفہ، فاتبعوا ملۃ ابراہیم حنیفہ. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملۃ ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین. قرآن پاک میں بارہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو. کیوں؟ اب بندہ بولے ابراہیم کا طریقہ کیا تھا؟ ابراہیم کا اب اسوہ حسنہ میں آپ کو وہ لوگ بک بنا کے بیچ رہے ہیں. اسوہ حسنہ کتابیں چھپی ہوئی ہیں، بہت اچھی اس کی بائنڈنگ ہے، اوپر اسوہ حسنہ لکھا ہوا. اب وہ جو سادے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اسوہ حسنہ، ہمیں دیکھنا ہے اسوہ حسنہ کیا ہے، اسوہ حسنہ کی ہم نے پیروی کرنی. اسوہ حسنہ کیا ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ یہاں بتائے گا سورہ ممتحنہ میں. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں اسوہ حسنہ کا جو نام لے کے کہا ہے نا، وہ ابراہیم کا کہا ہے، اور 2 جگہ کہا ہے رسول کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قد کانت لکم، تحقیق اب ہاں کا کہ لقد کان لکم فی اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. قد کانت لکم، تحقیق ہے واسطے تمہارے، اسوۃ حسنہ، نہایت اچھی بندگی. قد کانت لکم ہے واسطے تمہارے، اسوۃ حسنہ، نہایت اچھی پرفارمنس، اچھا عمل کہ کیا کرنا کیا ہے. فی ابراہیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی کو کیا کہہ رہا ہے بار بار؟ فاتبع ملۃ ابراہیم حنیفہ. ایون کہ یہ کہہ رہا ہے سورہ انعام کی آیت، ان کو جو لوگ آپ سے آگے چل کے بحث کریں گے اسوہ حسنہ کے بارے میں تو ان کو بتا دو، سورہ انعام میں تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اناؤنس کر دو، کل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. مجھ کو میرے، جو ہم قرآن پڑھتے کیوں ہیں؟ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، کیا مجھ کو پالنے والے مجھے سیدھا رستہ دکھلا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کو اناؤنس کر دے، کل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. دیناً، وہ صراط مستقیم کیا ہے؟
ابراہیم کا طریقہ ہے کہ ابراہیم کی عبادت نہیں کرنی. اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہ جو اس کو اللہ نے بھیجی تھی انفارمیشنز، جو اس کو اللہ نے کہا تھا اس کی وہ پیروی کر رہا تھا. مطلب جو اللہ نے احکامات دیے تھے ان کو مان رہا تھا، اس کے ساتھ شرک نہیں کر رہا تھا. تو جو لوگ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر نہیں ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 15 کے مطابق، کہ جب ان کے سامنے قرآن رکھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ائت بقرآن غیر ھذا ابدل، وہ اس میں حسنہ کے اوپر نہیں ہے. کیوں؟ وہ لوگ اس میں نہیں آ رہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، وہ یوم آخرت اور اللہ پہ رجوع نہیں کرتے. جو ہر وقت جس کو اللہ یاد ہے، وذکر اللہ کثیرا، جس کو ہر وقت اللہ یاد ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جو آخرت کی طرف رجوع کرتا ہے، تو کیسے کرے گا؟ یہ انسان کا اپنا نفس تو اس کو برائی سکھاتا ہے، گندگی سکھاتا ہے. وہ کس چیز کو فالو کرے گا؟ جو اس کو اللہ کے رسول نے بتایا ہے، جو اللہ نے بھیجا اس کو کہ بھائی اس چیز کے اوپر چلو. اب یہاں پہ کہہ رہا ہے قد کانت لکم، یہ سورہ ممتحنہ صورت نمبر یہ 60 ہے، اور اس کی آیت نمبر ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی آیت نمبر ہم 4 پڑھ رہے ہیں، 4. قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے ابراہیم میں، والذین معہ، اور جو اس کے ساتھ ہیں، والذین معہ، جو اس کے ساتھ ہے. ابراہیم کے ساتھ کون ہے؟ ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وھذا النبی. یہ کوئی کھینچا تانی یا باہر جانے والی بات نہیں ہے. مطلب ہم تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے ابراہیم کے ساتھ. اللہ بتا رہے قرآن میں، ڈیفائن کر رہا ہے کون ہے پیپلز جو ابراہیم کے ساتھ ہیں. ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، جو اس کی پیروی کرتے، اس کی پیروی کیا ہے کہ وہ اپنے پالنے والے کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، جو اللہ نے اس کو بھیجا ہے وہ اس کو اوبے کرتا ہے. یہ نہیں کہ جب ان کے سامنے واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو جو یوم آخرت اور اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ائت بقرآن غیر ھذا، وہ ابراہیم کی پیروی نہیں کر رہے، چاہے وہ درود ابراہیمی دن میں 50 دفعہ پڑھ رہے ہیں، وہ ابراہیم کے ساتھ نہیں ہے. والذین معہ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے خود کے لوگوں سے کہا انا براء منکم، ہم تم سے بیزار ہیں، ومما تعبدون من دون اللہ، اور ان سے بھی جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا، کفرنا بکم، ہم نے انکار کیا ساتھ تمہارے، وبدا، اور سٹارٹ ہوا، بیننا و بینکم، تمہارے اور بیچ ہمارے، العداوہ، دشمنی، والبغضاء، اور بغض، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ہم تو یہ چیز کو فالو ہی نہیں کر رہے، ہم تو ان لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں. میں ٹوٹلی بات کر رہا ہوں، امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں. ہم تو کہہ رہے ہیں یہ بھی ہمارے کیا کہتے ہیں بھائی ہے، یہ بھی خیر ہے، بس ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں جس کو ہم نے فالو کرنا ہے، کہ وہ اپنے لوگوں سے کہہ رہے ہیں انا براء منکم، ہم تم سے بری ہیں. ایک آدمی، ایک بس جا رہی ہے جی ایک مزار کے اوپر زیارت کرنے کے لیے، وہ لوگ مر گئے، حاکم وقت عید کے دن اعلان کر رہے ان کی درجات کی بلندی کی. آپ کی اسٹیٹ اس دن اوپر جائے گی جس دن حاکم وقت یہ کہہ رہا ہو کہ نصیحت حاصل کرو. اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا کے پھینک دیا نیچے، کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے جا رہے تھے، 30 دن کے روزے رکھے اور جا شرک کرنے جا رہے ہیں. جو حق میں ہاستہ ہوا 27 یا پتہ نہیں کتنے 17 بندے مر گئے، وہ کہہ رہے ہیں جی شہید ہو گئے اور اللہ سے بلند درجات کی دعا مانگ رہے ہیں. مرنا تو ہر کسی نے ہے بھائی. انا براء منکم، ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کا ہم تم سے بری ہیں، ومما تعبدون من دون اللہ، اور جو تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کفرنا بکم، انکار کیا ہم نے ساتھ تمہارے، اور سٹارٹ ہوگی تمہارے اور ہمارے بیچ دشمنی، والبغضاء، بغض، ابدا، ہمیشہ کے لیے، حتیٰ، یہاں تک کہ تؤمنوا باللہ وحدہ، کہ تم ایمان لے آؤ ساتھ اللہ کے، وحدہ، خاص اس ایک کے ساتھ، الا قول ابراہیم، اپنے باپ سے بھی بری ہو گیا تھا، بیزار ہو گیا تھا، الا قول ابراہیم، سوائے ابراہیم کی بات، لأبیہ، ابھی ایک جگہ آئے گا جو اس نے پہلے کہہ دی تھی، لأبیہ، واسطے اپنے باپ کے، لأستغفرن، کہ میں معافی مانگوں گا، لکا، واسطے تیرے، وما املک لکا من اللہ من شیء، اور اب میں اختیار نہیں رکھتا واسطے تیرے اللہ سے تھوڑا سا بھی، ربنا علیک توکلنا، اے ہم کو پالنے والے ہم نے تجھ پہ بھروسہ کیا، وإلیک انبنا، اور تیری طرف رجوع کیا، وإلیک المصیر، اور تیری ہی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں.
ربنا اے ہم کو پالنے والے، لا تجعلنا ہم کو مت ٹھہرائیو، فتنۃ للذین کفروا ان لوگوں کے لیے آزمائش جو انکار کرنے والے ہیں، واغفر لنا ربنا اے ہم کو پالنے والے ہم کو معاف کر دے، انک انت العزیز بے شک تو ہی ہے دی پاورفل، الحکیم تو ہی ہے ایک بادشاہ، خاص بادشاہ، حاکم۔ اب یہ بات آئی ابراہیم کی، دوبارہ کہا جا رہا ہے لقد کان لکم تحقیق واسطے تمہارے فیہم بیچ ان میں اسوۃ حسنہ نہایت اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر واسطے ہر اس شخص کے جو اللہ پر اور یوم آخرت کا دھیان رکھتا ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ تو وہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے جس کی وجہ سے ہم سورہ ممتحنہ میں آئے ہیں، وہ ڈیفائن ہو گیا ہے کہ اسوہ حسنہ کیا ہے، ابراہیم کی پیروی۔ یہاں تو لوگ یہ ڈھونڈ رہے تھے نبی علیہ السلام کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے کھڑے ہوتے تھے، کہہ رہے ہیں یہ اسوہ حسنہ ہے۔ اب وہ ڈھونڈیں گے کہ ابراہیم کیسے کرتا تھا۔ تو سیدھی سی بات کہہ دی ہے کہ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتا، تو اس نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا۔ وہ کہہ رہا ہے حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ۔ تو اب اس بات کا سمجھ میں مطلب آ گیا ہے کہ لقد کان لکم، سورہ احزاب میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں تعلیمات دی ہیں، جو اس کا رسول لے کر آیا ہے، ان کے لیے تمہارے لیے بہترین زندگی کا نمونہ عمل ہے، واسطے ہر اس شخص کے جو اللہ اور یوم آخرت پر دھیان رکھتا ہے، مطلب اللہ کو کثرت سے یاد رکھتا ہے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب دیکھا مومنوں نے لشکروں کو، قالو تو یہ کہنے لگے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ وعدہ ہے اللہ کا جو ہم سے وعدہ کیا تھا اللہ نے، اس کے رسول نے، وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ سچا ہے، وما زادہم اور نہیں زیادہ ہوا الا مگر ایمانا و تسلیما، ان کا ماننا اور ان کی فرما برداری کہ انہوں نے اور بڑھ چڑھ کے کام کیا۔ من المؤمنین مومنوں میں سے ہے رجال مرد، صدقوا جنہوں نے سچ کر دکھایا، ما عاہد اللہ علیہ جو اللہ سے انہوں نے وعدہ کیا تھا، علیہ اس کے اوپر جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو ثابت کر دکھایا۔ فمنہم من قضا بس ان میں سے ہے جن پر پورا ہو گیا نحبہ اس کی ہماری محبت، ومنہم من ینتظر اور کچھ ہیں ان میں سے جو بھی انتظار میں ہیں، وما بدلوا تبدیلا اور انہوں نے جو وعدہ کیا تھا، عہد کیا تھا، اس کو انہوں نے بدلا نہیں۔ لیجزی اللہ تاکہ وہ اللہ بدلہ دے الصادقین سچوں کو، بصدقہم ان کی سچائی کا، ویعذب المنافقین اور منافقوں کو عذاب دے، انشاء اگر وہ چاہے، ویتوب علیہم تو ان کے اوپر پھر آئے، ان اللہ کان غفور الرحیم بے شک اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو لٹا دیا انہی کے غصے پہ۔ پیچھے سورت جہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی تو تعالیٰ نے کہا ہم نے ان کے اوپر ہوا بھیجی، جنہوں نے ان کی ساری پوزیشن جو ہے وہ ختم کر دی، وہ غصے کے ساتھ چلے گئے۔ لم ینالوا خیرا ان کو کوئی بینیفٹ نہیں پہنچا، وکفا اور کافی ہے اللہ المؤمنین القتال مومنوں کے لیے قتال کے لیے، لڑائی کے لیے۔ وہ جو منافق لوگ تھے وہ تو چھوڑ کے چلے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مومنوں میں لڑائی کے لیے اللہ جو ہے وہ ان کے لیے وکیل کافی ہے۔ وکان اللہ قویا عزیزا اور اللہ تعالیٰ طاقتور قوت والا ہے۔ وانزل الذین اور اتار دیا ان لوگوں کو، ظاہروہم جنہوں نے ان کی مدد کی، من اہل الکتاب اہل کتاب سے، من سیاسیہم ان کے قلوں سے، وقذف فی قلوبہم اور ڈال دیا ان کے قلوب میں، الرعب ڈال دیا، فریقاً تقتلون ایک گروہ تم قتل کرتے ہو، وتأسرون فریقا اور ایک گروہ کو تم قیدی بناتے ہو، وَأَوْرَثَكُمْ اور ہم نے وارث بنا دیا تم کو، ارضہم ان کی زمین کا، وَدِيَارَهُمْ ان کے شہروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ ان کے مالوں کا، وَأَرْضًا اور اس زمین کا، لم تطئوها جہاں تم نے قدم بھی نہیں رکھا تھا، وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھے ہوئے ہے۔ تو یہاں یہ جو بات آئی کہ رسول اللہ کی جو پیروی ہے اسی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، وہ اس طرح فالو کرو گے تو تمہاری بہتری ہوگی۔ کہ جن لوگوں نے فالو کیا تھا تو وہ جس زمین میں پاؤں بھی نہیں رکھا تھا اس زمین کا بادشاہ بنا دیا، مال مل گئے، دولت مل گئی، سارا کچھ مل گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
یا ایھا النبی، اے نبی، کل ازواج، کہہ دے تیری بیویوں سے، ان کنتن، اگر ہو تم، تردن الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا ارادہ کرنے والیاں، وزینتہا، اور اس کی آرائش کا، فتعالین، تو آؤ، امتعکن، میں تم کو فائدہ دوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور رخصت کر دوں تم کو رخصت کرنا نہایت اچھے سے۔ کہ ایک یہ بات کہی ان کو کہ اگر تم دنیا کی چاہو بغت والی ہو، دنیا کی زینت والی ہو، تو نبی کی پھر بیوی نہیں بن سکتی، آؤ میں تمہیں جو مال دینا ہے وہ مال دوں اور نہایت اچھے سے رخصت کر دوں۔ اگر یہاں آپ نے رہنا ہے، نبی کی بیوی بننا ہے، تو کیا ہے، وَإِن كُنتُنَّ، اگر ہو تم، تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کا چاہنے والی، ارادہ کرنے والی، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ یعنی لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، آخرت تمہاری مائنڈ میں ہے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، اعدّ، تیار کیے ہوئے ہے، للمحسنات، یہ سین والا ہے، واسطے اچھیوں کے، جو اچھی ہیں تمہاری بیویاں، للمحسنات منکن، تم سے کیا تیار کر رکھا ہوا ہے، یہ حسن والا ہے، اچھائی والا، اجرن عظیما، نہایت اچھا بینیفٹ۔ یا نساء النبی، اے، اب ان کو تعلیم آ رہی ہے، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی عورتوں، من یأتی منکن، جو کوئی آئے گا تم میں سے، بفاحشۃ مبینہ، واضح بے حیائی پہ، یضاعف لہا، ہے واسطے ڈبل اس کے، اضافے کے ساتھ ہے، العذاب، عذاب، ضعفین، دگنا، ڈبل اضافہ، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور اللہ کے اوپر یہ بہت آسان ہے۔ وَمَن، اب یہ بتا دیا، اس کے ساتھ پیرلل میں بتا رہے، وَمَن یقنت، اور جو کوئی قانتات ہوگی، فرما بردار ہوگی، منکن، تم میں سے، کس کی، للہ و رسولہ، اللہ کے اور اس کے رسول کے، مطلب اس کا کیا ہے، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، عمل کرے گی درست، نُؤْتِہا، ہم اس کو دیں گے، اجرہا، اس کا اجر، مرتین، اجر بھی ڈبل ہے اور عذاب بھی ڈبل ہے، وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور تیار کر رکھا ہے، وہاں ان کے لیے بتایا کہ ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، وَآتَدْنَا لَهَا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے واسطے ان کے، رِزْقًا كَرِيمًا، دینا نہایت عمدہ، ان کے لیے نہایت اچھی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، اب یہ خاص جو مخاطب ہیں، جو ایڈریسز ہیں، یہ امہات المومنین ہیں، یہ عام عورتوں کی بات نہیں ہو رہی بھائی۔ اور اگر کوئی کہے گا نا کہ ہم یہ عام عورتیں بھی اس چیز کو اوبے کر لیں تو اچھا ہی ہے، برا تو نہیں ہے، تو اسی کے آگے چل کے بتایا جا رہا ہے کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو وہ اس میں اچھائی کے لیے کچھ اس کو مزید بہتر کرے، نہیں، جو اللہ نے پابندی لگا دی بھائی، وہ جس پہ لگائی ہے وہ اس کی بات آ رہی ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن، ہرگز نہیں ہو تم، کأحد من النساء، تم میں سے کوئی ایک بھی، یہ جو عورتیں ہیں ان میں سے ایک جیسی بھی نہیں ہو، تم ان عورتوں جیسی نہیں ہو، کہ عام جو نساء ہے، عام جو پبلک میں فیمیل ہے، تم ان جیسی نہیں ہو۔ اب وہ جو عام پبلک کی فیمیل ہیں ان کا آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ عرف عام میں یہ کام کرتی ہیں، یہ کوئی گناہ یا بے حیائی کی چیزیں نہیں ہیں جن کا بھی ذکر آئے گا کہ ملامت کے ساتھ، ملائمت کے ساتھ بولنا اور بناؤ سنگھار کرنا اور گھر سے باہر نکلنا، یہ کوئی گناہ نہیں ہے عورت کے لیے باہر نکلنا، یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور عورتوں کا یہ طریقہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جو بات کر رہا ہے، کیونکہ اس نے بنایا ہے، اس کو پتہ ہے کہ عورت کی زبان میں جو چاشنی ہے اس کو نام ہی غزل کا دیا ہے، کہ وہ جو ملائمت کے ساتھ بولتی ہے تو اس کا وہ مطلب بھی بتائے گا کہ اگر دل میں کسی کے مرض ہے تو وہ کوئی امید نہ لگا کے بیٹھ جائے۔ اب یہ نارمل ہوتے ہیں، اگر آپ اور یہ کوئی بندہ، کوئی کولیگ آپس میں جاب کر رہے ہیں، اب وہ اگر کوئی فیمیل ہے، وہ اگر ایک لڑکے کو بھائی بولتی ہے، ماجد بھائی بولتی ہے، احسن بھائی بولتی ہے، مگر ایک لڑکے کو وہ بھائی نہیں بولتی، وہ سمپل ایک بات کر رہی ہے، تو اب جن کے دل میں بیماری ہوگی، مرض ہوگا، وہ ایک امید لگائے گا، یار میرے کو بھائی نہیں بولتا۔ تو ملائمت ہے، عورت کے اندر ملائمت ہے،
جو فلیکسیبلٹی آف سپیکنگ ہے وہ عورت کا، وہ اس کا طریقے ہے ہی، اس نے بولنا ہے اس طریقے سے. اور بناؤ سنگار، کبھی کوئی مرد کو دیکھا ہے لپسٹک لگا کے باہر جا رہا ہو، تیار ہو کے باہر جا رہا ہو، پرس لگا کے رکھا ہو؟ عورت ایک شادی میں جائے گی، وہ لپسٹک لگائے گی، وہ ہو سکتا ہے جو اگر اگلے دن ولیمہ ہے وہ لپسٹک چینج کرے گی، شام کی پارٹی میں اور کپڑے ہوں گے اور ہوں گے، پرس بھی چینج ہوں گے، جو ایک دفعہ پہن گی وہ پہنیں گے نہیں. یہ اس نے اظہار کرنا ہے، اس اظہار کو تبرج کہتے ہیں. جیسے سورہ نور میں ہم نے پڑھا تھا غیر متبرجات بزینہ، زینت کا اظہار کرنے والی نہ ہو. کون سی زینت کا؟ جس کا اللہ تعالیٰ نے چھپا ہوا کہا ہے. سورہ نور کی بات کرو. یہاں اللہ تعالیٰ جو امہات المؤمنین ہیں، جو نبی کی بیویاں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کوٹ کر رہا ہے یا نساء النبی. یہ بالکل اس طریقے سے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر، جس سوسائٹی میں، جس جگہ پہ ہم رہتے ہیں، لوگوں نے یہ پابندی عام ساری عورتوں کو لگا دی کہ عورت کو تو تعالیٰ نے منع کہ عورت گھر میں رہے، عورت باہر نہ نکلے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں عورت حکمرانی نہیں کر سکتی. عورت کا کیا کام ہے بھائی بناؤ سکھاؤ اور میک اپ کیوں کرتی ہو؟ اللہ تعالیٰ یا نساء النبی، جو چیپٹر ہے وہ نبی کی بیویوں کے لیے. اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، ان اگر اتقیتن ہو تم، وہی قانتات والا لفظ ہے، پرہیزگاری والی کرنے والی. فلا تخضعن بالقول، پس ہرگز ملائمت نہ کرو ساتھ بات کے. فیتما، پس تما لگائے، الذی، وہ شخص، فی قلبہ مرض، جس کے قلب میں مرض ہے. اب یہ بات بہت کھول کے بتائی جا رہی ہے کہ نبی کی بیوی کو کہا جا رہا ہے کہ اب وہ اپنے جو نبی علیہ السلام کی ذات اقدس ہے ان کے ساتھ تو وہ ملائمت سے بات کریں گی نا، ان کی تو وہ بیوی ہیں، زوجہ ہیں. اب جو اور لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ ایسے بات مت کرو. وَقُلْنَا قَوْلًا فِي قَلْبِهِ مرض، جس کی سوچ جو خراب ہے، جس کی سوچ خراب ہے. اب یہ جس کی سوچ خراب ہے اس کے ساتھ ایسی بات نہ کرو. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور معروف طریقے سے بات کرو کہ یہ آپ اس طریقے سے کر دیں گے، اس طریقے سے کر دیں گے، اس طریقے سے کر دیں. جسٹ گیونگ دی آرڈر. وہ ماں ہیں، لیڈر کی بات آ رہی ہے، امہات المومنین، لیڈ کرنے والی ہیں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، اور ٹھہری رہو بیچ خود کے گھروں میں. وَلَا تَبَرَّجْنَ، اور مت ظاہر کرو. تبرج کا مطلب ظاہر کرنا ہے. تبرج الجاہلیت الاولی، زینت کی یہاں بات نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری عورتوں کو اجازت دے دی ہو کہ زینت کا ظاہر کرو. نہیں، تبرج لفظ زینت کے ساتھ سورہ یونس میں، سورہ نور میں موجود ہے. غیر متبرجات بزینہ. تبرج کا مطلب ہے اظہار کرنا، دکھانا، میک اپ، گلوئنگ اپ، اظہار کرنا، دکھانا. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ، مطلب واطعن اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار بنی رہو. کہ عام عورتوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، آپ نے یہ کام نہیں کرنے. یہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ گھروں میں ٹھہرے رہنا اور ملائمت کے عنصر کے ساتھ بات کرنا کہ جس کے دل میں کوئی مرض ہے وہ کوئی امید لگا بیٹھے. اور تیسرا کیا کہا کہ تم نے بناؤ سنگار نہیں کرنا، یہ چیز نہیں دکھانی، اور گھروں میں ٹھہرنے کا کہا. کلیئر کر کے یہ منع کر دیا. اسی صورت کے لاسٹ میں اب یہ تو گھروں میں ٹھہری رہیں گی، یہ علیہ السلام جو ہیں، امہات المومنین جو ہیں، یہ تو گھروں میں ٹھہری رہیں گی. اب جب باہر یہ جائیں گی تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، مومنوں کی بیویوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، سب کو کہہ دو، عورتوں کو، کہ جب وہ باہر جائیں تو اپنے جلباب جو ہیں وہ اپنے اوپر ڈال دیں. اب وہ سب کو کہہ دی کہ اب یہ پہلے یہ ہے کہ گھر میں ٹھہری دیں گے، اب جب جائیں گی تو جلباب کے ساتھ جائیں گی. اور جب ان کا مومنوں کے ساتھ انٹریکشن ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے لوگوں جو ایمان لے کر نبی کے گھروں میں تم نہ جاؤ. وہ تو گھر سے باہر آئیں گی نہیں، وہ تو گھر سے باہر آئیں گی نہیں. اللہ تعالیٰ مومنوں کو کہہ دیا کہ تم ان کے گھر میں نہ جاؤ. اگر جاؤ تو کھانا پکنے سے پہلے نہ جاؤ اور کھانا کھانے کے بعد بیٹھے نہ رہو. ان کیس اگر تمہیں کھانا کھانے کے دوران ان سے کوئی چیز مانگنی ہے، ان سے چیز مانگنی ہے تو تم نے سامنے آ کے نہیں مانگنی، تم نے پردے میں رہ کے مانگنی. یہ تعلیم دے دی.
کہ تعلیم کا مقصد کیا ہے. یہ ساری بات ابھی اس لیے بتائی جا رہی ہے تعلیم کا مقصد کیا ہے. بیچ میں اور باتیں آتی ہیں, جب آپ نچوڑ سے پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. بات کی جا رہی ہے کہ نبی کی بیویاں جو ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں, اور تم لوگ کبھی بھی نبی کے بعد کبھی بھی ابدا ان سے نکاح نہیں کرو گے. تو یہ جو چیز, اب وہ شادی شدہ ہیں, یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ چیزیں شادی شدہ لوگوں کی زندگی میں بریک کا وہ مین ایلیمنٹ بنتی. اب کماری لڑکی ہے, وہ باہر بات کرتی ہے, جاتی ہے, تیار ہوتی ہے, سب کچھ کرتی ہے, سارے لوگ, اب کوئی بھی وہ مطلب اس کے ساتھ دوستی کر سکتا ہے, اس سے شادی کی آفر کر سکتا ہے, اس کے ساتھ کر سکتا ہے. مگر اب ایک شادی شدہ خاتون ہے اور وہ اگر اس طرح باہر لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا ہو, لوگوں میں آنا جانا ہو, اب وہ میک اپ بھی کرے اور ملائمت بھی ہو, تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں, وہ شادی شدہ زندگی ہونے کے باوجود ایکسٹرا میریٹل افیئرس بن جاتے ہیں, اور ان کی جو لائف ہے شوہر کے فوت ہونے کے بعد, یا شوہر طلاق دے دے تو اس کے بعد وہ پھر ان سے شادی کر لیتے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کے اوپر یہ خاص پابندی لگائی ہے کہ آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہوں. اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس پہ اتنا زور اس وجہ سے دیا جا رہا ہے کہ لوگوں نے ہمارے معاشرے کی عورت کو کمزور کرنے کے لیے اس کو بالکل ایک ون سائڈڈ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو عورت کو گھر میں رہنے کا حکم دیا. وہ بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہے. اگر عورت کو گھر میں رہنے کا دیا ہے تو ٹھیک ہے, پھر آپ اپنی بیوی کو بھی پھر گھر میں رکھیں. جب اس کی ڈیلیوری کا یا کوئی مسئلہ ہوگا, آپریشن کا ہوگا, کوئی پرائیویٹ پارٹس کا مسئلہ ہوگا, پھر وہ گھر میں رکھیں. بیوی تو اس کی پھر ڈاکٹر تو پھر باہر آئے گی نہیں, کیونکہ ڈاکٹر اس نے گھر بیٹھ کے نہیں بن جانا. اس نے پہلے تو میٹرک کرنا ہے, پھر انٹر کرنا ہے, پھر 5 سال MBBS پڑھنا ہے, پھر ہاؤس جاب کرنی ہے, پھر اس نے پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ بننا ہے. وہ پھر ہاسپٹل میں رکے گی, وہ جب ٹریننگ کرنی ہے اس سے نائٹ بھی رکنا ہے وہاں پہ, اور پھر جا کے وہ گائنیکالوجسٹ بنے گی, تو پھر آپ کی بیوی کو آپریشن کرے گی. تو یہ پابندیاں لوگوں نے لگائی ہیں. یہ اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کا مقصد کیا ہے؟ انما, اس کے سوا نہیں کہ اللہ کوئی سزا نہیں ہے. انما کا مطلب ہے اس کے سوا نہیں کہ یرید اللہ, وہ اللہ چاہتا ہے, یرید اللہ وہ اللہ چاہتا ہے, لیذھب عنکم الرجس, کہ یہ رسک فیکٹرز ہیں, یہ رجس ہیں, یہ رسک فیکٹر ہیں. ان رسک فیکٹر کی وجہ سے جو گھریلو زندگی ہے وہ خراب ہوتی ہے. کہ پیار سے بات کر دی, ملائمت کے ساتھ بات کر دی, کہ کسی کے دل میں کوئی ہے, وہ کوئی امید ہو سکتا ہے وہ کچھ نہ بولے, کوئی اور ارد گرد لانتی لوگ ہیں وہ یہ بات کر, دیکھو اس کے ساتھ کتنے پیار سے بات کرتی, ہمیں ڈانٹ کے بلایا, ہمیں غصے سے کہہ دیا, ہمیں صرف یہ کہہ دیا کہ یہ کرو, اور اس کو بلایا ہے اور اس کو الگ سے کہا ہے. ملائمت ہے کہ ایکسٹرا اگر کسی پہ کوئی اٹینشن بھی دی جا رہی ہے, وہ بھی بات ہے. آپ سمپل ایک بات کر دیں, اگر آپ کلاس میں پڑھ رہے ہیں, وہاں پہ 15 لڑکے پڑھ رہے ہیں, آپ کی ٹیچر ہے, وہ سب کو ڈانٹ کے بات کر رہی ہے, اور ایک آدھ لڑکے کو بہت ویلیو دیتی ہے, اس کے ساتھ پیار سے بات کرتی ہے, اس کو ویلیو, وہ یاد کر کے بھی نہیں, اسے کہا کہ چلو آپ بیٹھ جاؤ کل یاد کر کے آنا. باقی جتنے جو لڑکے ہیں وہ پرنسپل کے پاس چلے جائیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ سوتیلوں والا سلوک ہو رہا ہے, ہم بھی فیس دیتے ہیں, ہم بھی اسی طرح ہے, ہمارے کو ٹینشن دی نہیں جاتی. کلاس میں صرف اسی کو بلا کے سمجھایا جا رہا ہے, اسی سے پوچھا جا رہا ہے کہ سمجھ میں آ گئی, ہم ہاتھ بھی کھڑا کر رہے ہیں تو کہہ رہی ہیں بیٹھ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے سوا نہیں کہ ارادہ اس اللہ کا ہے, لیذھب عنکم الرجس, کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے. یہ رسک فیکٹرز جو ہیں جس کی وجہ سے خرابی پیدا ہوتی ہے اس کو دور کر دے. اہل البیت, اے گھر والیو, ویطہرکم تطہیرا, یہی بات ہے زکوٰۃ کی. اقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ ویطہرکم تطہیرا, کہ تم سے یہ رسک فیکٹرز جو ہیں, برائیاں جو ہیں, یہ تم سے دور کر دے. وذکرنا, اور تم یاد رکھی رہو, ما یتلا, جو پڑھا جاتا ہے, فی بیوتکن, بیچ تمہارے گھروں میں, من آیات اللہ, اللہ کی آیات سے, والحکمہ, جو احکامات پڑھ کے سنائے جاتے ہیں. ان اللہ کان لطیفا خبیرا, بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین خبر رکھے ہوئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان المسلمین والمسلمات, بے شک تسلیم کرنے والے مرد اور تسلیم کرنے والی عورتیں, والمؤمنین والمؤمنات, ماننے والے مرد ماننے والی عورتیں, والقانتین والقانتات, فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں, والصادقین والصادقات, سچے مرد سچے عورتیں, والصابرین والصابرات,
صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور خود کو اللہ کے آگے دبانے والے مرد اور خود کو اللہ کے آگے دبانے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے مرد اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو کثرت سے یاد رکھنے والے مرد اور اللہ کو کثرت سے یاد رکھنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے مومنوں کے لیے اجر، معافی نامہ اور اجر عظیم۔ وما کان لمؤمن ولا مؤمنہ، نہیں ہے کسی ماننے والے مرد کے لیے اور ماننے والی عورت کے لیے، اذا قضا، جب فیصلہ کر دے، قاضی سے ہے، اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول جب کوئی آرڈر دے دے، کوئی فائنل اسٹیٹمنٹ دے دے، تو نہیں ہے مومن مرد اور مومن عورت کے لیے امرا، کوئی آرڈر، کوئی حکم، کیا ان یکون لہم الخیرہ من امرہم، کوئی اب حکم باقی نہیں رہا ان کے لیے اچھا، من امرہم، ان کے حکم سے، کہ وہ بولے کہ ہم بھی خود کو اس کو تھوڑا سا اور موڈیفائی کر دیں۔ اس موڈیفیکیشن کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جس نے نافرمانی کی، موڈیفیکیشن کی، من امرہم، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ مرد اور وہ عورت، وہ فقط ضل ضلالا مبینہ۔ تو ہمیں اس چیز کے اوپر غور کرنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو باتیں دی ہیں، ہم خود کو ان باتوں تک ہی خود کو سرنڈر کریں، اور خود سے جو بات ہیں وہ اللہ کے حکم میں، اللہ اس کے رسول کے آ جانے کے بعد اپنی ذات کے لیے یا کسی کے لیے ہم اس میں کوئی خیر نہ ڈھونڈیں، من امرہم، ہمارے آرڈر سے، من امرہم، ان کے آرڈر سے۔ صدق اللہ العظیم۔